ایک مثال مسجد لے لیجیے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں جملہ فرماتا ہے فترکنا، یہ جو ہے وہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی تھی، تو یہ اس کا حوالے سے ہے ایک قول. اور دوسرا قول یہ ہے کہ بروز قیامت جو لوگوں کا، اللہ رب العزت کے بندوں کا، بندیوں کا ایک جو جمع غفیر ہوگا، اور وہ جو وہاں پر جو ہے نا اپنا تیزی ہوگی حرکت کے اندر بہت زیادہ، اس حرکت کی تیزی کو بتانے کے لیے قرآن کریم نے یموج کا لفظ استعمال کیا ہے. فبعضهم یموج ببعض، یموج کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ ہمارے اردو کے اندر بھی موج کا لفظ وہ پانی کی لہر کے لیے آتا ہے، پانی کی موجیں. مگر آپ دیکھیں جب پانی کی جب موجیں اٹھتی ہیں تو جب آپس کے اندر ٹکراتی ہیں یا جناب دوبارہ سے لہریں اٹھ کر پانی کے اندر گرتی ہیں، موجیں اٹھ کر، ان میں تیزی بہت ہوتی ہے. جو موج ہے جو بڑی تیزی سے آتی ہے، بہا کے بھی لی جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک تو اضطراب بہت ہے، بہت تیزی سے جناب وہ چلتی ہے، اضطراب کرتی ہے، اور اس کے اندر سرعت بہت ہے. تو وہ سرعت کی تیزی اور اضطراب کو بتلانے کے لیے جو قیامت کے دن بندوں کی تیزی اتنی ہوگی چلنے کے اندر، تو اس چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یموج کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس کی تیزی کو بتلائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر استعارے کے طور پر اس وجہ سے لائی جاتی ہیں کہ تجسید المعنی کیا جائے. میں ایک قرآن رسول کریم کے فرمان سے ذرا سا اس کو کلیئر کروں، آپ کو کچھ مزید اس کے اندر جو ان شاء اللہ تعالیٰ وضاحت ملے گی. آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کسی کے گھر کے پاس کوئی پانی کی نہر ہو اور اس پانی کی نہر میں کوئی 5 بار نہائے، تو کیا لگتا ہے تمہیں اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول کا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، بندہ مومن کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ باقی. اب آپ مجھے بتائیے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہ ہونا یا گناہ صغیرہ کا بخشا جانا یہ امر معقول ہے، اور پانی کے اندر 5 بار نہانا اس سے جسم میں میل کچل نہ ہونا یہ امر محسوس ہے. امر معقول جلدی سمجھ میں نہیں آتا، تو رسول کریم کی عادات سے تھا کہ امر معقول کے فہم کو قریب کرنے کے لیے اس کو امر محسوس سے تشبیہ دے دیتے تاکہ وہ امر معقول سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پر جو قرآن کریم ہے اس نے موج سے تشبیہ دی اس وقت قیامت لوگوں کی تیزی کو، تاکہ تمہارے ذہن کے اندر وہ موج کا معاملہ آ جائے کہ وہ موج میں کتنی تیزی ہوتی ہے، تو اس وقت قیامت کے دن لوگوں کے چلنے میں اتنی تیزی ہوگی. تو اس کو کہا جاتا ہے تجسید المعنی، کہ معنی کو گویا ایک جسد بنا کے پیش کرنا، معنی کو گویا کہ ایک جسم بنا کر پیش کرنا. یہ استعارے کا، مجاز کا یہ فائدہ ہوا کرتا ہے. نمبر 2، ان استعارات کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ جو زبان عربی ہے وہ کسی ایک شے کو متعدد طرق سے بیان کرنے پر قدرت رکھتی ہے. یہ زبان کی گہرائی اور زبان کی گیرائی پر دلالت کرتا ہے کہ ایک زبان کسی ایک مفہوم کو کتنے انداز میں بیان کر سکتی ہے، یہ اس زبان کی اہمیت پر دال ہے. تو اس عربی زبان کے اندر ایسے امور کے جو بظاہر مشکل ہوتے ہیں اس کے فہم کو قریب کرنے کے لیے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو بندے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کروا دیں. وہ جیسے استعارہ اسی سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو میرے خیال سے اصلیہ طبیعہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کلیئر ہوا ہوگا. ایک بات اگرچہ ذرا سی خشک ہے کیونکہ علم خشکی لاتا ہے بہت جگہ پر، لیکن میں فقط میرا یہ کچھ اصلیہ طبیعہ کا تھوڑا بہت ٹاپک کلیئر ہو جائے، پورا ہو جائے، اس وجہ سے بتا رہا ہوں. اب آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ چلے صحیح ہے، آپ نے بتا دیا کہ فعل کا مصدر ہوتا ہے. مصدر کے اندر جب ہم تشبیہ کریں گے تو وہ اصلی ہے، پھر مصدر کے تھرو اور مصدر کے واسطے ہم فعل میں کریں گے تو طبیعہ ہو جائے گا. صحیح. تو اسی طریقے سے آپ نے صفات کی بات کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا آیَةَ اللَّيْلِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً.
یہ غالباً قرآن پاک کے اندر ہے، وجعلنا آیۃ النہار مبصرا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دن کی نشانی ہے، ہم نے دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنایا۔ اب نشانی دیکھنے والی نہیں ہوتی بھیا، نشانی تو یہ ہوگی کہ جو ہے نا اپنا وہ دن روشن ہے تو اس کی روشنی اوروں کو دیکھنے والا بنائے گی۔ تو یہاں پر بھی جو مبصرہ کہا گیا ہے یہ در حقیقت میں مودیہ ہے، دو سے دعاد واو حمزہ، روشنی۔ تو وجعلنا آیت النہاری مودیہ، تو وہ جو مودیہ ہے اس کو تشبیہ دی ہے مبصرہ سے۔ تو یہ تو چلو آپ کہہ دیں گے کہ آپ نے افعال کو تشبیہ دے دی مصدر سے، تو مصدر میں اصلیہ ہو گیا اور افعال میں تبیہ ہو گیا۔ آپ نے جو ہے نا صفات کے صیغوں کو جیسے کہ مبصر ہے، آپ نے تشبیہ دے دی جنہوں نے ابصار سے، تو وہاں پر بھی ہمیں مصدر مل جائے گا۔ مگر آپ نے کہا کہ اپنے یہ استعارہ طبیعہ حروف میں بھی ہوتا ہے، تو حروف کا تو مصدر ہوتا نہیں، تو وہاں پر اصلیہ طبیعہ کیسے ہوگا؟ تو اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جامع پڑھنے والے شاید جانتے ہوں، میں زیادہ آپ کو دور نہیں لے جاؤں گا، بس میں کچھ باتیں اس کی کر کے نکل جاؤں گا۔ اگر آپ نے حاصل محصول کی بحث جامع کے اندر پڑھی ہے تو یہ بات کچھ آپ کے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے آئے گی، اور اگر حاصل محصول کی بحث آپ کی ذہن سے اوجھل ہے تو شاید یہ مفہوم کے فہم کے اندر آپ کو دقت ہو جائے۔ اتنا آپ سمجھیے کہ حروف باعتبار مطلق متعلق مستقل ہے، وہ کسی کے حاجت مند نہیں۔ آپ بے شک بر کر رہے ہیں، نو میں یہی ہے کہ جن اپنا حروف جو ہوتے ہیں وہ اپنے معنی بتانے میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، نام ہاں کذا، لیکن ہذا فی صورت الخاص۔ مثال کے طور پر لفظ فی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نانو فی المسجد، ہم مسجد میں، تو یہ جو فی ہے یہ خاص ظرفیت کو ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ مسجد کی ہے، اس کو واضح کر رہے ہیں۔ اور ایک ہے ظرفیت مطلقہ، کوئی ظرفیت کہیں کی ہو، مسجد کی ہو، بازار کی ہو، گھر کی ہو، کسی چیز کی ہو، آپ کہیں ہو، کہیں کی ظرفیت ہو، ظرفیت مطلقہ۔ ظرفیت مطلقہ کے اندر فی کسی کا حاجت مند نہیں، یہ مستقل ہے۔ ظرفیت خاصہ میں فی حاجت مند ہے۔ اگر آپ کہیں کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے تو ادھر ہمیں خلجان کیا ہوتا ہے، خلیج کیا ہوتی ہے، کون سی ظرفیت؟ بھائی گھر میں ہے، بازار میں ہے، جو ہے نا اپنا دفتر میں ہے، مسجد میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں، تو وہ ہمیں وہ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ فلاں میں۔ لیکن مطلقاً ظرفیت کے کہیں ہو، اس کے حصول کے لیے فی مستقل ہے۔ پھر یہ جو ساری ظرفیتیں، گھر میں ہونا، بازار میں ہونا، آفس میں ہونا، مسجد میں ہونا، یہ اس ظرفیت مطلقہ کی جزئیات ہیں۔ گویا کہ ظرفیت مطلقہ معنی کلی ہے اور یہ اس کی جزئیات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سارے حروف جارہ میں چلی جائیں، استعلاء مطلق، اللہ استعلاء کے لیے آتا ہے، استعلاء مطلق کسی کے اوپر ہو، مطلق استعلاء، یہ اس کا معنی ایسا ہے اللہ کا، اس معنی کے بتانے کے اندر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے تیج جو آئے گا، میز پر ہے، زمین پر ہے، چادر پر ہے، سر پر ہے، یہ اس استعلاء مطلق کی جزیات ہے۔ تو جزی استعلاء کے اندر اللہ محتاج ہے، جزی ظرفیت کے اندر فی محتاج ہے، مگر مطلق ظرفیت میں، مطلق استعلاء میں اللہ اور فی حاجت مند نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حروف بھی مستقل ہیں، ولیکن بی اعتباری حاضر القید و بی اعتباری من حاضر الحیثیت، لا من کل الحیثیت۔ جب ہم یہاں تک سمجھ گئے تو آپ کہو گے یہ بیس کیوں کیا آپ نے؟ میں نے اس لیے کی کہ اللہ کا ایک مطلق استعلاء اور ایک اللہ کا استعلاء خاص، تو وہ اللہ کا استعلاء خاص گویا کہ یوں ہے جیسے کہ مشتق، اور مطلق استعلاء گویا کہ یوں ہے کہ مصدر۔ تو یوں اس میں استعارہ اصلیہ اور طبیعہ ہوگا کہ اگر ان حروف کے مطلق معنی کے اندر استعارہ ہے تو اصلیہ ہے، اور ان معنی کی جزیات کے اندر ہے تو طبیعہ ہے۔ یہ بتلانا آپ کو مقصود تھا۔ ہاکذا فی حاشیتی شموس البراء لدروس البلاغہ لفضل حق رامپوری رحمہ اللہ تعالی۔ قال فضل حق رامپوری رحمہ اللہ تعالی: انا لا اعلم من پیر مہر علی شاہ،
ولیکن انا احب ذالک الذہن یخرج منہ سیف الچشتیائی. پیر مہاراج شاہ صاحب کون ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس دماغ کا میں شیدائی ہوں جس دماغ سے سیف چشتیائی باہر نکلے گی. یہ انتہائی رد بلیغ ہے خبیث قادیانی کا، انتہائی رد بلیغ ہے. میں آپ کو صاف ستھرے لفظوں میں کہوں، جو میرا دیکھیں میرا کانسیپٹ ہے، میں اپنے کانسیپٹ کا جو ہے ذمہ دار ہوں، میں آپ کے اوپر لاگو نہیں کر رہا کہ آپ بھی یہ رکھیں. میرا اعتقاد یہ اس وقت اردو ذخیرہ کتب کے اندر مطلقاً دیوبندی کو بھی شامل کر لیں، لیڈیز کو بھی شامل کر لیں، اپنوں کو بھی شامل کر لیں، مطلقاً روئے زمین پر سیف چشتیائی جیسا رد بلی قادیانی کا نہ کسی نے لکھا ہے نہ کوئی لکھ پائے گا. وہ رد بلیغ ہے انتہائی درجے کا. حضرت نے وہاں پر جو قلم کو جنبش دی ہے، اور خاص کر اس نے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کا معاملہ کیا، اور اس سورہ فاتحہ کی تفسیر جو اس کی تفسیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک میں مطلق کی تفسیر جو اس کی تفسیر ہے جھوٹی، اس کا جو ستیہ ناش کیا حضرت نے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلاغت کے اور نو کے کتنے بڑے امام ہیں. تو ایک بہت اونچی کردار والی ہستی ہے. بہرحال تو اب آپ سمجھ گئے کہ اب آپ کے ذہن کے اندر بات گھس گئی کہ حروف کے اندر جو ہے استعارہ طبیعہ کیسے جاری ہوگا. میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب آئیے ہم جو ہے نا اپنا آتے ہیں استعارہ مصرحہ کی طرف. استعارہ مصرحہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بہی کو حذف کر دیا جاتا ہے، معذرت مشبہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مشبہ بہی کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ جو قطبی کا خطبہ ہے، ان ابہ الدرر ینظم ببنان البیان. ابہا کہتے ہیں خوبصورتی کو، با ہا واو یا اس کا مادہ ہے، خوبصورتی کو کہا جاتا ہے. اسی سے باؤ الدین کہا جاتا ہے، زکریا ملتانی یا باؤ الدین زکریا نقشبندی، دین کی خوبصورتی. تو ابہاب اس میں تبدیل ہے. اور درر آپ جانتے ہیں کہ یہ دررتن کی جمع ہے، موتی، درر. اور وہ جو کہا کہ ینظمو، اس کا معنی آتا ہے پرونا. جس طریقے سے ایک لری کے اندر موتی ڈالے جاتے ہیں، پروئے جاتے ہیں، صحیح. جیسے کہ آپ جاتے ہوں گے یہ گلاب والوں کے پاس، وہ جو اپنا وہ ہاتھ کا کنگن یا ہار بنا کے دیتے ہیں تو لری کے اندر پھول ڈالتے رہتے ہیں، اس کو پرونا ینظمو. اور بنان کہتے ہیں یہ پوروں کو، اور بیان. اب وہاں پر معاملہ یوں ہوا کہ انہوں نے کہا ابہد درر، صاحب قطبی نے. وہ درر موتی کو کہا جاتا ہے، مگر وہاں پر درر کے ارادہ کیا ہے؟ کلمات کا. کیونکہ جو قطبی ہے وہ شارع ہیں کہ ماتے نہ لیں گے، وہ تو کاتبیہ لے رہے ہیں. وہاں تحریر القواعد المنطقیہ نام ہے نا اس قطبی کا. قطبی تو شرع ہے، شارع قطب الرازی فوقانی ہے. اور جو ماتن ہے اور متن کا نام تحریر القواعد المنطقیہ ہے، جو کاتبیہ لے رہے ہیں وہاں کی، اس متن کی حضرت نے شرح کی ہے. جہاں جہاں متن آتا ہے صاحب قطبی قالا کہتے ہیں، اور جہاں جہاں شرح آتی ہے اقولو کہتے ہیں. تو جو قطبی کا متن ہے، اس ماتن کی باتوں کو آپ موتیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان باتوں کو، ان کلمات کو جو قطبی کے اندر صاحب قطبی نے درج فرمایا، ان کو کہا کہ یہ موتی. اب وہاں پر بات چل رہی تھی کلمات کی، ان کو تشبیہ دی موتیوں سے، تو مشبہ بھی کو ذکر کیا جو کہ درر ہے، اور مشبہ کو حذف کر دیا جو کہ کلمات ہے. اس کو استعارہ مصرحہ کہا جاتا ہے. اور سیدھی سے آپ کے پاس کرینہ بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ وہ ابہا ہے. عموماً موتی خوبصورت ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ درر کلمات جو حضرت کے کلمات ہیں صاحب کاتبی کے، وہ کلمات جو مثل موتیوں کے خوبصورت ہیں، ان کو جناب اپنا انگلیوں کے پوروں کے ساتھ ماتن رحمان پرویا ہے. ایسے میں کے بعد یعنی کہ اب ہوا یوں
کہ وہ جو کلمات لکھے گئے ہیں، آپ کے سامنے کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو یہ کلمات لکھتے ہیں، تو گویا کہ وہ جو بیان ہے ان کلمات کا، جو اس کتاب میں بیان ہے، وہ بیان گویا کے پورے ہیں، تو ان پوروں کے ساتھ حضرت نے پرویا ہے۔ اب عبارت یوں ہو جائے گی کہ صاحب قطبی کے کلمات جو مثل موتیوں کے ہیں، ان کو ان بیان سے جو مثل بنان کے ہے پرویا۔ تو یہ دو جگہ پر استعارہ مصرحہ ہے، درر کے اندر اور جناب بیان کے اندر۔ پھر استعارہ مصرحہ کی مثالوں کے اندر یہ میں نے آپ کے سامنے قطبی کی مثال رکھی، قطبی کی ہوگی بچوں نے، یا نہیں ہوئی؟ اچھا، وہ میرے خیال سے تنظیم سے اب خارج کر دی گئی ہے۔ اچھا، آپ نے کی قطبی؟ یہ ہے نا اپنا شروع کے اندر متن کے اندر یہ، تو یہ وہاں پر استعارہ حاشیے میں اس کا موشی مولوی رونق علی ہے، اور الحمدللہ سنی ہے، یہ جتنے تقریباً موشی ہیں سنی ہیں، تقریباً کتب کے موشی سنی ہیں۔ یہ بعد میں پھر جو ہے نا اپنا مکاتب دیوبند سے چھپنے لگ گئی، الحمدللہ مولوی رونق علی اس کا موشی ہے، وہ بھی جو ہے نا سنی ہے، صاحب قطب رازی وہ تو ہیں اپنے، تقریباً یہ ہمارے اسلاف کی ہی کتاب ہے۔ تو یہ جو عبارت وہاں پر دی ہوئی ہے، یہ عبارت کے اندر رونق علی صاحب نے پورا چاروں استعارے جاری کیے، مصرحہ، مکنیہ، تخیلیہ، وہ حاشیے کے اندر موجود ہیں۔ بعد اس کے ہمارے پاس قرآن کریم کی جو آیت ہے اس حوالے سے، وہ آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ میں نے کل پرسوں بھی اس کے حوالے سے کچھ بات کی۔ ہمیں ابھی اس اعتبار سے بات کرنی ہے کہ ہمیں یہاں پر استعارہ کو جاری کرنا ہے، استعارہ مصرحہ کو۔ استعارہ کس کے اندر ہے؟ نسلخ کے لفظ کے اندر۔ میں نے آپ کو کل بھی عرض کی تھی، کل پرسوں جب بھی آپ کو بتایا تو اس میں نے کہا تھا کہ سلخ کہتے ہیں سلخۃ الشاۃ، بکری کی کھال اتارنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ جب بکری کی کھال اترتی ہے نا، تو کھال جیسے جیسے اترتی رہتی ہے اس کے اندر کا گوشت یا چربی جو بھی نظر آتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے اترتی ہے وہ نظر آتا رہتا ہے، اترتی رہتی ہے نظر آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پوری اتر جاتی ہے اور پورا جو نا اس کا اندر کا حصہ گوشت چربی جو بھی ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلخ کا حقیقی معنی ہے۔ اس معنی سلخ کے ساتھ تشبیہ دی ظہور نہار کو، کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت، تو اس وقت آفاق سے روشنی کچھ کچھ پھیلتی ہے، یا کچھ کچھ خال اترتی ہے تو وہ گوشت ظاہر ہوتا ہے، وہ کچھ کچھ روشنی پھیلتی ہے تو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یا پوری خال اتر جاتی ہے وہ پورا آفاق روشن ہو جاتا ہے۔ تو پورے آفاق کی روشنی کو تشبیہ دی ہے اس بکری کے خال اترنے سے ظہور کے اندر، کہ جیسے یہاں پر خال کا اترنا اندر کو ظاہر کرتا ہے، ویسے آفاق کا روشن ہونا چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ استعارہ مصرحہ ہے کہ مشبہ بھی کو ذکر کیا ہے اور مشبہ کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے، اس کو استعارہ مصرحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو اپنا مشبہ بھی ذکر ہوا، مشبہ بھی حذف ہوا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نا بات کی کہ تجسید المعنی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا اپنا جو استعارہ ہے، یہ محسوس کی تشبیہ محسوس کے ساتھ بھی وجہ المحسوس ہے۔ اصل میں نے کہا نا، میں بہت چیزیں نہیں یہاں بیان کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محسوس کی تشبیہ محسوس کے ساتھ بھی وجہ العقلی ہوتی ہے، یہ محسوس کی تشبیہ محسوس کے ساتھ، اب میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں ذرا سا۔ بکری کا کھال اترنا، یہ آپ کے حواس خمسہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بکری کی کھال اتر رہی ہے اور بکری کے اندر کا ظاہر ہو رہا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے۔ آفاق سے روشنی نکلی اور روشنی پھیلی، آفاق سے روشنی کا نکلنا پھیلنا یہ بھی ظاہر ہے۔ تو یہ بکری کی کھال کا اتر کر اندر کا جو ہے نا اپنا نظر آ جانا یہ بھی محسوس ہے، اور آفاق کی روشنی کا نکل کر پھیلنا یہ بھی محسوس ہے۔ تو محسوس کو تشبیہ دی محسوس کے ساتھ، اور کس میں تشبیہ دی ظہور کے اندر، وہ بھی وجہ محسوس ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا تشبیہ المحسوس بالمحسوس بوجہ المحسوس، وجہ محسوس کے ساتھ۔
أي سؤال منكم يا أيها الطلاب؟ أنا أبين بيانا شافيا باعتباري، ولكن هذا البيان باعتبارك قدرة فيه أنتم سلوا في ذهني الجواب موجود، أنا أبين إن شاء الله تعالى عزيز. بس سؤال بوجه المحسوس. پھر اس کے بعد اب میں یہ مثال بالکل پہلے درس کے اندر دے چکا، مگر ابھی ہمارا موضوع یہ ہے تو میں اس کو دوبارہ سے فاصدع بما تؤمر، یہ بالکل شروع والے درس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہ تو فاصدع میں نے آپ سے عرض کی تھی اس وقت کہ صاد دال عین، اس کا معنی آتا ہے شیشے کا ٹوٹ جانا، انکسر الزجاج، شیشہ ٹوٹ گیا. اور میں نے آپ سے اس وقت بات کی، اپنا عرض کی تھی کہ شیشہ ٹوٹتا ہے تو دو معاملات ہوتے ہیں. نمبر ایک، نہایتی چھناکے کی آواز آتی ہے، شیشے ٹوٹنے کی آواز کو کہا جا رہا ہے چھناکے کی آواز، نہایت چھناکے کی آواز آتی ہے. پانی تیزی سے مارا ہے اس کو کہا جا رہا ہے چھپاکے کی آواز، یہ چھناکا ہے، چھناکے کی آواز آتی ہے انتہائی، جس کو جو ہے نا اپنا دوسرے لفظوں میں جھنکار بھی کہہ لیجیے. دوسرا، وہ شیشہ پھیل جاتا ہے، ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے بہت زیادہ. تو شیشے کا ٹوٹ جانا لا محالہ اثر پذیری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر انگیز ہوگا. ایک مثال کے طور پر کسی نے شیشے پہ پتھر مارا، یہ پتھر مارنا اثر انگیز ہی ہے، اور پتھر کے اثر کو قبول کر کے ٹوٹ جانا یہ اثر پذیری ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شیشے کا ٹوٹنا مقولہ انفعال سے، اور شیشے کو توڑ دینا یہ مقولہ فعل سے، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ اثر انگیزی کرتا ہے، اور جو انفعال آتا ہے وہ اثر پذیری کے لیے آتا ہے. تو جو شیشہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے سے ایک تو آواز آئی، دوسرے اس کے پرزے بکھر گئے. تو کہنے کا مطلب یہ، میں نے آپ سے اس وقت عرض کی تھی کہ جب تک اس آیت کا نزول نہیں ہوا تھا نہایت ہی دھیمے انداز میں اور چھپ کر، خاص کر زید بن ابی ارقم کے گھر میں یہاں وہاں تبلیغ ہوتی تھی دین کی، اور اس کو علانیہ جو ہے نا اپنا ظاہر نہیں کیا جاتا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہاں تک کہ علانیہ کعبۃ اللہ میں مسلمان نماز بھی ادا نہیں کر پاتے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے. اور اسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا اور بہنوئی کا واقعہ بھی ان کو نہیں پتہ تھا. اب مجھے بتائیے نا، اپنا ایک ہی جگہ پہ رہ رہے، نہیں معلوم کہ میری بہن مسلمان ہو گئی، نہیں معلوم کہ میرا بہنوئی مسلمان ہو گیا. پھر بعد میں پتہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل چھپ کر اور جو ہے نا اپنا دھیمے انداز کے اندر مخفی طریقے سے تبلیغ ہو رہی تھی، مخفی طریقے سے اسلام پھیلایا. لیکن جب اس آیت کا نزول ہوا تو اس آیت کے نزول نے رسول کریم کو اس بات کا پابند کیا کہ اللہ کے رسول اب آپ علانیہ تبلیغ کیجیے. جس طریقے سے شیشے ٹوٹنے کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے، اب آپ کی تبلیغ بھی دور تک سنائی دے. اور جس طریقے سے شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتا، تو آپ کی تبلیغ ان کفار کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دے گی، کیونکہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں. اب آپ مجھے بتائیں، میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی، ابھی بھی کر رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر، اس معنی مجازی اور استعارے کی جگہ پر لے آیا جاتا اصل معنی کو کہ آپ تبلیغ کو جہرن کیجئے، علانیہ کیجئے. مجھے بتائیے کہ وہ اصل معنی جو حقیقی ہے اور یہ جو مجازی معنی جو ہے، ان دونوں کے درمیان حسن اور خوبصورتی کس کے اندر ہے؟ وہ اسی میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک بدوی نے جب کسی کے منہ سے یہ آیت سنی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اس نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے ساتھ اس نے کہا کہ انا سجدت بفصاحتی لہذا الکلام. تو معنی استعارے کے ساتھ تعبیر کرنے کے اندر جو حسن چھلکتا ہے وہ اصل معنی کے اندر نہیں آتا ہے جو یہاں پر جنم ہے. کئی جگہ پہ ہمارے یہاں بھی جنم ایسا ہو، کسی کو جنم یہ کہہ دینا
کہ جو ہے نا اپنا آپ کا آپ بہت خوبصورت ہیں، صحیح، آپ کی باتیں اچھی ہیں، صحیح، لیکن یہ کہنا کہ آپ کی جنپنا جنپنا باتیں ایسی ہیں جیسے کہ جنپنا آپ کے منہ سے پھول جھر رہے ہو، تعبیر کے اندر بڑا فرق ہے تعبیر کے اندر، آپ جانتے ہیں، سمجھے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے نا اپنا کسی کے اپنا قدرتی طور پر ہونٹ لال ہوں تو اس کو یہ کہہ دینا ماشاء اللہ آپ کے ہونٹوں پہ سرخی اچھی لگتی ہے، آپ کے ہونٹ ایسے ہیں جیسے کہ گلاب کی پنکھڑیاں، فیہما بینہما بون بعید، وتعبیر الثانی ہوا اہم و اشد باعتبار الوقوع فی القلب بخلاف الاول، هذا الاوقع، هذا التعبیر حسن بخلاف التعبیر کلاہما تعبیران صحیحان ولیکن حسن زیادت الحسن فی تعبیر الثانی لا مکفی علی ای لاکل، یہ کسی عاقل پر مکفی نہیں ہے، جانتا ہے ہر بندہ، کلیئر ہوئی یہ بات؟ یہ میں نے آپ کو استعارہ مسرہ کی دو مثالیں پیش کی، اب ہم استعارہ مکنیہ کی طرف آتے ہیں۔ استعارہ مکنیہ کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بہی کو حذف کر دیا جائے اور مشبہ کو ذکر کیا جائے۔ اب آپ کو یہاں پر ایک ہلجان یہ ہوگا کہ جب آپ نے مشبہ بھی کو حذف کر دیا اور مشبہ کو آپ نے ذکر کیا، ہمیں کیا پتہ چلے گا کیا فلاں کو فلاں سے تشبیہ دے رہے ہیں، کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ بھائی مشبہ بھی تو آپ نے ہٹا دیا نا، اب آپ نے خالی رکھ دیا وہ مشبہ، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ ہم وہاں پر مشبہ بہی کے لوازمات یا مشبہ بہی کے مناسبات میں سے کوئی مناسب نہیں آئے گی۔ لیکن میں دو چیزیں، ایک جو مثال دیتے ہیں مختصر معنی کے اندر کہ انشبت المنیہ بی اسفاریہ هكذا في المختصر معنی طالب انت قرأت هذا المثال؟ لا انت في درجة الخامسة، هذا المثال موجود، انشبت المنیہ بی اسفاریہ۔ اب یہ انشبہ کہتے ہیں جب جو پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ آپ نے دیکھا کہ پرندے کو کہ مثلا عقاب ہے، جب خرگوش کو، یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو، چھوٹی بکری وغیرہ ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، اس کو جب اپنے پنجوں میں دبوچ کے لے اڑتا ہے تو اس کے پنجے وہ اس خرگوش میں اور اس سے جنم بکری کے بچے میں گار دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انشاب، وہ جو بالکل نوکیلے اس کے پنجے ہوتے ہیں نا، پورا اس کے اندر پیوست کر دیتا ہے، بکری کے اندر یا پھر جو ہے وہ جو بھی خرگوش ہے جو ہے اس میں پیوست کر دیتا ہے، اس پیوست کرنے کو کہا جاتا ہے انشاب۔ اور اظفار وہ اس کے پنجے، اور منیہ کہا جاتا ہے موت کو۔ اب جس طریقے سے عقاب خرگوش میں یا بکری کے بچے میں پنجے پیوست کر کے اس کو لے اڑتا ہے اور بس اب وہ بکری اور خرگوش گیا، اس کا شکار بن جائے گا، اس کا لقمہ بن جائے گا، تو تشبیہ دیتے ہوئے پرندے کے ساتھ تشبیہ دی موت کو، تو پرندہ ہو گیا مشبہ بھی کیونکہ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور منیہ جو کہ موت ہے یہ مشبہ ہو گئی۔ اب مشبہ بھی کو حذف کر دیا جو کہ طائر ہے، اور مشبہ کو ذکر کر دیا جو کہ منی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس منیہ کو طائر سے تشبیہ دی ہے؟ تو ہمیں یوں پتا چلے گا کہ آگے اظفار کہا ہے، ظفارا، یہ ظفر خاص پرندوں کے ناخنوں کے لیے آتا ہے، پنجوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہ لفظ اظفار جو ہے، کوئی بھی آپ کو پرندہ ایسا نہیں ملے گا جس کے اظفار نہ ہو، تو یہ اس کے لوازم سے، تو یہ اس کے لوازم سے ہم نے ذکر کر دیا۔ ہاں آپ کو کئی ایسے عقاب ملیں گے ان کے پنجے وہ پیوست نہیں کریں گے، ان کو بھی شکار کی ضرورت نہیں، تو پیوست کرنا یہ عقاب اور شکاری پرندوں کے مناسبات سے، لوازم سے نہیں ہے، مگر پنجوں کا ہونا یہ شکاری پرندوں کے لوازم سے ہے۔ تو اب منیہ کو ذکر کیا جو کہ مشبہ ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کا مشبہ بھی طائر ہے؟ کیونکہ طائر کا لازم بھی ذکر ہے، طائر کا مناسب بھی ذکر ہے، یہ لازم مناسب ہمارے ذہن کو لے جائیں گے اس بات کی طرف کہ منیہ کو تشبیہ طائر سے دی۔ یہ ہمارے پاس ڈھونڈنے کا اور جو ہے اپنا ہمیں جو ہے پرکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کا مشبہ بھی کون ہے۔
انشبت المنیت بأظفارها، ظفر کی جمع ظوافارا بأظفارها۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے تو یہ قرآن کریم کی جناب ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولاد کو وخفض لہما جناح الذل، یہی نا بھائی۔ آپ سب سے پہلے یہ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی عرض کی ہے، مگر ہمارا بھی موضوع اختیار ہے تو ہم کسی اور نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب پرندہ پرواز کرتا ہے، خاص کر آپ اس کو چیل کو دیکھ لیں تو اس کی جو پرواز بالکل پر کو سیدھے کر کے پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور جب یہی چیل عقاب یہ بڑا پرندہ جب نیچے کی طرف اپنے بچوں کے پاس آتا ہے شکار لے کر ان کو کھلانے کے لیے یا کوئی طریقے سے، وہ پروں کو جھکاتا ہے۔ جب نیچے کی طرف آئے وہ پروں کو جھکا کے اس کی طرف آتا ہے، تو یہ پرندے کا پر جھکانا یہ پرندے کے مائل ہونے کی علامت ہے اپنے بچوں کی طرف یا اپنے مسکن کی طرف، جو اس کا ہے اپنا گھونسلہ وغیرہ جو بھی اس کی طرف۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اولاد کو تشبیہ دی پرندے سے، وخفض، یہ حکم تشریعی ہے، اور حکم تشریعی کا مکلف پرندہ نہیں ہو سکتا، بندہ ہی ہوگا۔ پرندے تو غیر مکلف ہیں سارے جانور، یہ حکم تشریعی ہے۔ تو جھکا دے، اخفض، خفض اسی سے نا، جر کو جر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ تو جھکا دے ان دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ کس کو جھکا دے؟ اب جناح کہا جاتا ہے پروں کو، اور یہ جو ذل ہے، ذل یہ نرمی، یہ ذل مشبہ ہے، اس کا مشبہ بھی پرندہ ہے۔ در حقیقت بات یوں ہے وخفض لہما جناح الطائری، تو طائر کے ساتھ تشبیہ دی اس بچے کی نرمی کو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہاں پر قرآن کریم ذل کو طائر سے تشبیہ دے رہا ہے؟ تو اس کے لوازم میں سے جناح لے آیا، کیونکہ کوئی پرندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پر نہ ہو، یہ لوازمات سے۔ پرندوں کو پرندہ کہتے ہیں اس لیے وہ اڑنے والے، پریدن سے اپنا فارسی کا مصدر ہے پریدن، پریدن پرد، پرند، پری، یا گر گیا۔ امر بنانے کا طریقہ یہی ہے، فعل مضارع کے آخر سے یا گرا دیں اور ندا بارا دیں آخر میں، یا گر گیا، پرندہ اڑنے والا۔ یہ تو کافی جو ہے نا اپنا فارسی کے لفظ استعمال ہو، جیسے ہم آئندہ کہتے رہتے ہیں، آمدن سے، آمدن، آید، اس کا مضارع آئند، آئی، یا گر گیا، آ بج گیا، ندا بارا دیا، آئند۔ تو یہ پرندہ اسی سے پرواز کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پر اس کے لوازمات میں سے۔ تو اس پر سے ہمیں پتہ چلا کہ بچے کو تشبیہ دی جا رہی ہے ذل سے، یعنی کہ ذل کو تشبیہ دی جا رہی ہے پرندے سے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اگر حقیقی عبارت لے آتے اور بچے کو یوں کہہ دیا جاتا کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی اختیار کر، تو یہ پیغام پہنچ جاتا۔ مگر اب اس کلام کی اونچائی دیکھیے، پرندے کے ساتھ بچے کو تشبیہ دیکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تیرا دینی مقام، قرآن دین کی کتاب ہے، صحیح ہے، علم دین کا علم ہے، دنیاوی علم کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہم اس کو بیچ میں نہیں لیں گے، اگرچہ وہ کچھ نہ کچھ ساتھ دیتا ہے دینی علم کے ساتھ، مگر اصل یہ ہے۔ تو دینی طبقے کے اندر، دینی علم کے اندر، دینی معاملات کے اندر ہم نے تجھے پرندہ اس لیے کہا کہ تو کتنی اونچی پرواز پہ کیوں نہ پہنچ جائے۔ تیرے ماں باپ دین کے اعتبار سے کورے ہوں، ان کو نماز بھی صحیح نہیں آتی، اور تو دین کے اعتبار سے کتب بن گیا، ابدال بن گیا، تیری پرواز دین میں کتنی اونچی کیوں نہ ہو جائے، تجھے ماں باپ کے لیے پر جھکانی اپنی۔ مجھے بتائیے کہ یہ مفہوم آپ کو حقیقی طریقے سے کہاں سے ہوتا؟ فقط اتنا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے لیے نرمی اختیار کرو، مگر اس مفہوم اور وہ جو قرآن کریم نے تعبیر کی اس کے درمیان جو فرق ہے، یہ فرق زمین آسمان کا کم ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر جب نہ دیکھا جائے کہ تعبیر استعاری کے اندر اتنی لطافت ہے کہ تو کس مقام پر پہنچے، اور اسی کو امام علیہ سنت نے کہا کہ سچا شاگرد وہ ہوتا ہے کہ جب
استاد کی محنتوں سے استاد سے بھی کچھ زیادہ سمجھنے لگ جائے تو استاد کو سینہ اور آنکھیں نہیں دکھاتا، استاد کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہے کہ آپ کا صدقہ ہے۔ یہ فتح رضویہ کے اندر امام علیہ سنت نے فرمایا کہ کبھی استاد سے علم کے اندر فائق ہو بھی جائے شاگرد، تو وہ شاگرد جو ہے اپنا استاد کو آنکھیں نہیں دکھاتا، وہ شاگرد استاد کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہے کہ یہ آپ کا صدقہ ہے۔ صدر الشریعہ کوئی وقت میں فیصلہ آباد تشریف لائے تھے، مودی سے اعظم ان کے مرید ہیں، اور صدر الشریعہ کی عادت تھی سادہ طبیعت کی، سادہ طبیعت پہ رہتے تھے۔ بس وہ ایک وہ اچکنی کی ٹوپی پہنی جو 20 سے یوں لمبی ہوا کرتی، قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر پہنا کرتے تھے، وہ اچکنی ٹوپی پہنتے تھے، مفتی اعظم ہند بھی یہی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور سادہ لباس ہوا کرتا تھا۔ یہ آئے ہوں گے ریل کے اندر، اور مودی سے اعظم کی عادت تھی ذرا بن کے رہتے تھے۔ اب کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ انڈیا سے کوئی بزرگ آ رہے ہیں، اب فیصلہ آباد والے تو جانتے تھے مودی سے اعظم کو، وہ آس پاس والے دوسرے علاقے والے بھی آئے۔ اب جب انہوں نے جناب نا وہ ٹرین رکی، حضور صدر الشریعہ نیچے تشریف لائے ٹرین سے، تو سب جو ہے نا اپنا مودی سے اعظم ذرا بنے ہوئے تھے، اور صدر الشریعہ اپنی عادت کے مطابق سادہ لباس کے اندر تھے۔ اب وہ سارے کے سارے جناب نا کوئی مودی سے اعظم کا پاؤں چوم رہا ہے، تو کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، تو کوئی ادھر، تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے۔ قربان جائیں ہمارے اسلاف پر، صدر الشریعہ کے مبارک جوتے صدر الشریعہ کی اجازت سے لیے، سر پر رکھ کر پورے مجمع میں اعلان کیا ہے کہ یہ میرے استاد ہیں۔ عزتیں بھی تو پائی ہیں نا۔ آج جو ہے نا اپنا جو کہا جاتا ہے، یہ تو بزرگوں کے اندر مشہور ہے کہ اگر مولوی سردار لائل پور نہ جاتا، جو فیصل آباد کا پرانا نام ہے، اگر مولوی سردار لائل پور نہ جاتا تو لائل پور کا چوہا بھی دیوبندی ہوتا۔ وہاں سنیت کا کام کرنے والے حضور، یہ بزرگوں کی تو مطلب یہ کہ اس تعبیر کے اندر جو اونچائی ہے وہ اس تعبیر میں نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی اختیار کرو، دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ ایک دو آیتیں مزید میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے درس کو اختتام دوں گا۔ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا کوئی پریشانی کہیں ہو رہی ہے تو؟ جی جی، حضرت منیہ ہے نا، یہ اس کا معنی منیہ کا معنی موت ہے، منیہ کا معنی ہے موت۔ اچھا اب ایک قرآن کریم جو ہے نا اپنا یہ سورہ کہف ہے، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ فَوَجَدَا، خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے پایا اس شیر کے اندر ایک دیوار کو، یریدو ان ينقض فاقامه۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ارادہ یہ ذوی العقول کی خاصیت ہے، یہ ذوی العقول نہ ہوئے، یہ میرے خیال سے یہ رجسٹر ہے، یہ سارے غیر ذوی العقول ہیں، ان سے ارادہ کیسے ہوگا؟ ارادہ ذوی العقول سے ہوگا نا۔ قرآن کہتا ہے جدارا، آگے یرید آیا۔ آپ سب جو ہے نا اپنا اس بات کو تو جانتے ہی ہوں گے کہ جب نکرہ کے بعد جملہ خبریہ آ جائے تو نکرہ موصوف ہوتا ہے، جملہ خبریہ اس کی صفت بنتی ہے، ہاکذا فی نحو میر، نومیر کے اندر ہے۔ تو جدار نکرہ ہے اور یرید یہ جملہ خبری ہے، چاہے وہ جملہ خبری عام ہے، چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو، یہ صفت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار کا ہی وصف بتا رہی ہے، وہ دیوار کیا ہے، وہ ارادہ کر رہی ہے، کس چیز کا ارادہ کر رہی ہے؟ گر جانے کا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا اس کو نصیر۔ اب دیوار کا جب وہ ارادہ کرنا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو دیوار کو تشبیہ دی ہے اس سے جو صاحب ارادہ ہے، یعنی کہ انسان سے۔ دیوار کا ارادہ نہیں ہے، تو دیوار کو تشبیہ دی کس سے؟ اس سے جو صاحب ارادہ ہے، انسان۔ تو انسان کے ساتھ دیوار کو تشبیہ دی، پھر مشبہ بھی کو حذف کر دیا اور مشبہ کو ذکر کر دیا، اور مشبہ بھی کے مناسبات میں سے لوازم کے لیے، مناسب کے لیے یرید و ارادے کو لے کر آ گئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جدار سے مراد۔ اچھا اب معاملہ یہ کہ یہ کیوں کیا ہے؟
کہ جس طریقے سے بندے کا کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بندہ کر گزرتا ہے، وہ دیوار ایسی پوزیشن میں کھڑی تھی کہ دیوار پورے ارادے میں تھی کہ میں گروں، اس کو بتلانے کے لیے اس عبارت کو لے کر آئے، اور اگر یہ نہ لاتے تو وہ آپ کو لطیف پیرایا نہ ملتا جو اس کے اندر مل رہا ہے۔ اس لطیف پیرائے کے حصول کے لیے یہ عبارت کو لے کر آئے، اور دیوار کو تشبیہ دی صاحب ارادہ سے، کہ دیوار ایسی پوزیشن میں رہے کہ خود وہ ارادہ کر رہی ہے کہ بس میں ابھی ہوں تھوڑی دیر میں نہیں ہوں، ابھی ہوں تھوڑی دیر میں نہیں ہوں، گر جاؤں۔ تو حکام ہو تو اس کو خضر علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ آئے جناب نے فوجدہ فیہا جدارا، ان دونوں نے جناب نے اس کے اندر جناب وہ جدار پائی، یرید ان ینقض فاقامہ، یہی ان ینقض ہے کہ ان ینقضا، صحیح فاقامہ۔ ارادہ جو ہے نا اپنا بندے کے لوازمات میں سے، مناسبات سے نہیں ہے، کیونکہ ارادہ بندے سے منفک نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ استعمال کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، یہ تو ہے نا، ارادہ بندے سے منفک نہیں ہوتا، یہ مناسبات سے نہیں، لوازمات سے۔ اتنی بات کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک استعارہ تمثیلیہ رکھوں گا، کسی کے ذہن کے اندر ہے نہیں مجھے نہیں پتہ۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک حیت کو دوسری حیت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے استعارہ تمثیلیہ۔ آپ جو نا اپنا مسلین مجلین، یہ جو صاحب توضیح تلوی ہیں، صاحب توضیح کا یہ خطبہ ہے، مسلین و مجلین کا۔ مسلی کا معنی اور مجلی کا معنی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ جب ایک میدان کے اندر گوروں کی جب نا وہ ریس جس کو کہا جائے گا دور ہوتی، تو اس کے اندر ایک گورا جو دوسرے گورے کے بالکل سوری کے قریب ہوتا ہے کہ بس یہ ابھی اس کو کراس کرے گا اور آگے جائے گا، آگے گیا نہیں ہے، اس کے سورین، اس پیچھے والے گورے کا منہ اس کی سورین کے قریب ہے کہ بس ابھی اس کو یہ کراس کرے گا، تو وہ جو آگے والا اس کو کہا جائے گا مسلی، جو پیچھے والا اس کو کہا جائے گا مجلی، یہ مجلی ہے۔ تو توضیح والوں نے خطبے کے اندر یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے امتی یوں آپ پر درود بھیجتے ہیں کہ جیسے اس میدان کے اندر گورے ایک دوسرے کے اوپر سبقت دے جاتے ہیں تو ویسے درود بھیجتے ہیں، یا ایک بندے نے بھیجا دوسرا بندہ اس کے قریب ہے کہ آپ سے آگے نکلے، تیسرا اس کے قریب ہے، تو اس پورے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک میدان ہے، اس میں گورے دوڑ رہے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے ہے، اس پوری حیت کو تشبیہ دی ہے ان کے ساتھ کہ جو رسول کریم کی بارگاہ کے اندر درود پیش کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تشبیہ الحیت بالحیت، اور اس کا نام ہے استعارہ تمثیلیہ۔ اسی طریقے سے کہیں پر آپ جو ہے نا اپنا درخت میں انگور کا گچھا دیکھیں، تو انگور کے گچھوں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو دو تین چیزیں نظر آئیں گی۔ نمبر ایک جو ہے نا اپنا انگور بالکل ایک دوسرے کے قریب ہے، صحیح؟ نمبر دو وہ انگور گول گول ہیں، لمبے بھی آتے ہیں، ابھی ہم جو ہے نا گول انگوروں کی بات کر لیں، وہ گول گول ہیں۔ نمبر تین، دور سے دیکھنے کے اندر وہ انگور جو ہے نا اپنا آپ کو بڑا ایک دلکش منظر پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ تشبیہ دی کسی شاعر نے آسمان کے اندر جو ہے نا اپنا قریب قریب ستاروں کو، یہ آسمان میں قریب قریب ستارے، ان کا گول ہونا، ان کا چمکدار ہونا، ان کا قریب قریب ہونا، یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی درخت کے اندر انگوروں کا گچھا لگا ہوا۔ اس کو کہا جاتا ہے ایک حیت کے ساتھ دوسری حیت کو تشبیہ دینا، اور یہ نام رکھا جاتا ہے بلاغت کی دنیا میں استعارہ تمثیلیہ۔ آپ کے ذہن کے اندر آئی بات؟ لا طالب لا هكذا، انت اقرا وانت تفصح في مختصر المعاني تفصحا بالغا ان شاء الله تعالى عزيز، انت اعرض عن هذا الموقف، لا هكذا۔ کہیں پر بھی مشبہ، کہیں پہ بھی استعارہ ہو تو ضروری ہے کہ وہاں یا تو مشبہ حذف ہو یا مشبہ بھی حذف ہو۔ میں نے شاید آپ کوئی مصروف تھے کسی کام میں،
میں نے آپ کے آنے سے پہلے استعارہ طبیعہ اور اصلیہ بتایا ہے، وہاں دونوں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کا مطلب یہ کہ وہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بھی حذف ہو، کہ وہ استعارہ تمثیلیہ کے اندر حیت کو حیت کے ساتھ تشبیہ ہے، طرف کو طرف کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے، یہ قسم الگ ہے۔ وہ جو آپ نے قسمیں پڑھی ہیں وہ فقط مکنی اور مسرہ کے اندر ایسا ہے، باقی مجردہ ہے، مطلقہ ہے، وہ تو میں بیان بھی نہیں کر رہا اس کے اندر، تمثیلیہ میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں، یہ آیت مبارکہ سورہ یونس اور آیت نمبر 24۔ میں پہلے آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھ دوں، پھر آیت رکھتا ہوں آپ کے پاس۔ ایک بندہ زمین کے اندر جو ہے نا اپنا بارش ہوئی، پہلے تو بارشوں کا سارا نظام چلتا تھا، بعد میں یہ ٹیوب ویل وغیرہ جو بھی ہیں یا ندی نالوں کا یا نہروں کا جو نظام چلا بعد میں آیا، وہ بارشیں ہوئیں۔ بارش ہونے کے بعد وہ جو کسانوں نے اپنی زمین کے اندر بیج بویا تھا، پانی اس کو ملا، پروسیس ہوا، اس کے بعد وہ جو ہے نا اپنا کھیتی ہوگی، کھیتی اگنے کے بعد ہریالی جو بھی ہے سب چیزیں آئیں، مگر ہوا یہ کہ پھر ایک وقت آیا کہ اس ہریالی کو جو گندم کی ہے یا چاول کی ہے، ایک وقت مخصوص کے بعد اس کو کاٹنا پڑتا ہے، ورنہ یہ خراب ہو جائے گی۔ درانتے کے ساتھ کاٹ دیا۔ اب آپ ذرا سا امیج کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک زمین ہے لے لہاتی، جس کے اندر جو ہے نا اپنا بڑی ہریالی ہے، شادابی ہے، وہ جو ہے نا اپنا اگر ذرا سا دور سے یا جو ہے نا اپنا اوپر سے اس منظر کو جو ہے نا اپنا دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جو ہے نا اپنا پوری زمین پر کوئی جو ہے نا اپنا ہرا قالین بچھا ہوا ہے، یوں جو ہے نا اپنا بندے کو لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ امیج کیجئے جب ان کو درانتیوں سے کاٹ دیا گیا، اب اس زمین کو جب آپ دیکھیں گے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اجڑا ہوا دیار، اب اس کے اندر وہ کوئی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بالندگی ہوتی ہے، وہ رانائی ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس دنیا کی مثال پوری اس کھیتی کی طرح ہے کہ اس کا ایک وقت مخصوص ہے بالندگی کا، ہریالی کا، ایک وقت کے اندر وہ اپنے جوبن پر ہوتی ہے ہریالی کے اندر، اور بڑا دلکش منظر لگتا ہے اور لوگوں کو وہاں بیٹھنے میں بڑا سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ شادابی، وہ رانائی، وہ ہریالی ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ تو بالکل دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کی جتنی لذتیں اور اس کی جتنی رانائی اور خوبصورتی وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو اب زمین زمین میں بیج ڈالنا، اس پر پانی برسنا، اس پروسیس کے بعد جب نہ کھیتی اگنا، وہ کھیتی کا ہریالی والا ہونا، رانائی والا ہونا اور سرسبز ہونا، پھر اس کو کاٹ دینا، کاٹنے کے بعد وہ جو زمین جیسے لگتی، یہ پوری ایک حیت ہے۔ اس پوری حیت کے ساتھ رب قدیر نے جو نا کافروں کی اور دنیا کی حیات کو مثال دی ہے کہ وہ بھی بالکل ایسی ہے کہ تو بھی بچپن کے اندر پیدا ہوتا ہے، تیرا ایک وقت آتا ہے، تیرے اندر جوبن ہوتا ہے، تیرے میں طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے بعد تیری طاقت ڈلتی ہے اور آخر میں جیسے کھیتی کاٹ دی جاتی، تو کاٹ دیا جاتا ہے، تو دنیا کی حیات کی حیت اور اس حیت کو ملا دے تو ایک ہی چیز ہے، اس حیت کو حیت کے ساتھ تشبیہ دی، یہ استعارہ تمثیلی ہے۔ اب آپ کے سامنے میں آیت رکھتا ہوں قرآن کریم کی، انما مثل الحیات الدنیا، یہ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، دنیا کی حیات کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، اس پانی کے ساتھ زمین کی نبات خلط ملط ہوئی، اور وہ نبات ایسی ہے مما یاکل الناس والانعام، اسے چوپائے اور انسان کھاتے ہیں، یہ ایک وقت تک رہا، حتی اذا، یہاں تک کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یعنی کہ ایسا معاملہ آ گیا، وہ اپنا اس نے جب زمین کی نبات نے اس پانی کے ساتھ اختلاط ایسا کیا اور لوگ اور چوپائے اس کے ساتھ جب نے اس طریقے سے اپنا لطف اندوز ہوئے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کی جو زینت ہوئی ہے
اور یہ جو ہے نا اپنا حضرت اس کی جو اپنا زمین نے جو زینت پکڑی ہے اور بہت جو ہے نا خوبصورت جو ہو گئی ہے، تو اس کے آل یہ سمجھ بیٹھے کہ اب وہ اس کے اوپر ایسے قادر ہیں کہ یہ ہریالی کبھی اس کی جائے گی نہیں۔ اور ہوا کیا؟ عطا عطتہا، یہ ہے نا عطاہا امرنا لیلن و نہارن، دن میں یا رات میں ناگاہ ہمارا امر آیا، فجعلناها حصیدا، اس کو کیا کر دیا؟ بالکل جو ہے نا اپنا بوسا کر کے رکھ دیا، اس کو بالکل پز مردہ کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس حیت کو اس حیت سے تشبیہ دی ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے سامنے ایک محسوس چیز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کھیتی کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اس محسوس چیز کے ساتھ ایک معقول چیز کو سمجھایا ہے تاکہ آپ کے فہم کے قریب ہو۔ ابھی بھی جب اپنا کہا جائے کہ جب نہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ انہی مواقع کے لیے کہ ہم نے قرآن کو مثالوں سے سمجھایا، اور وہ مثالیں ایسی لائے کہ تمہارے محسوس دنیا کے اندر وہ بالکل سامنے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم نے معقول کو سمجھایا ہے۔ تو دین کے اندر ہم نے کوئی شبہ نہیں رکھا، کوئی شائبہ نہیں رکھا، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہ معاملہ آخر کہ بندے کی علم کی طاقت کتنی ہے تو اس کے اوپر اتنا کھلے گا جتنی اس کی بساط علم کی۔ تو یہ استعارہ تمثیل یہ ہے، صحیح۔ بس ایک جن اپنا آخری آیت ہم کر کے اپنے درس کو اختتام دیں گے۔ معذرت شاید میں نے آپ لوگوں کی سما خراشی زیادہ کر دی، لیکن کیا کریں، ایسے سما خراشی پر ہی معمور ہوں، معاف کیجیے گا مجھے اس حوالے سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلال بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ قرآن کریم کے ہیں۔ اب ذرا امیج کیجئے، میں وہی آپ کو کر، یہ بھی سیارہ تمثیلی ہے۔ ایک بندہ ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اس مارکیٹ کا اہل نہیں ہے جس مارکیٹ کے اندر پرچیزنگ کے لیے جا رہے ہیں، خریداری کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ مارکیٹ کے اہل نہ ہونے کے باوجود مارکیٹ میں خریداری کے لیے گیا۔ اب اس نے خریداری ایسی کر دی کہ اس کو بجائے نفع کے، کہ خریداری کا مقصد یہی ہوتا ہے، تجارت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ نفع حاصل کروں، بجائے نفع کے الٹا گھاٹے میں بڑھ گیا، نقصان